یہ انسان کے اندر کی نا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اپنی خواہشات پوری کروں, بس خلاصہ اس کا یہ ہے. تو بہت ساری بیماریاں ہیں. اب اگر ان بیماریوں میں سے ایک ایک بیماری کا علاج کیا جائے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اس میں. کسی کو عشق مجازی ہو گیا, وہ آتا ہے بزرگ کے پاس, حضرت وہ آنکھ میں ٹکا ہو گیا, طبیعت کی سیٹنگ. چوری کی بیماری بھی ہے, چاہے وہ بجلی چوری کر رہا ہو, گیس چوری کر رہا ہو, یا لوگوں کے بٹوے سے پیسے چوری کر رہا ہو, یہ لت پڑ جاتی ہے. زنا کی لت پڑ جاتی ہے, اور معلوم نہیں کیا کیا گناہ ہے جس کی نوجوانوں کو اور مرد اور عورتوں کو لت پڑ رہی ہے. ٹائم ویسٹ کرنے کی لت پڑ جاتی ہے, سارا دن ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بھائی کچھ کر لو, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ نہیں, کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا کسی کام میں. دل صرف ایک کام میں لگتا ہے, گلی کے باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھو اور ایک منہ میں گٹکاؤ اور بس اپنی منمانی زندگی. سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے, کچھ بھی نہ کرو, بس یہ مزے کا کام ہے. کچھ کرنے کے لیے تو نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا. خواتین کا دل چاہتا ہے پردہ نہ کریں, ماں بلائے تو جواب بولو نا. یہ بڑا مسئلہ ہے آج کل, گھروں میں مائیں بیٹی کو بلاتی ہیں, بیٹی جواب ہی نہیں دیتی. نماز توڑنے کا حکم ہے, نماز توڑ کے ماں کی پکار کا جواب دو. اور یہ ڈرامے کی وجہ سے ماں کی پکار کا جواب کہ ڈرامہ دیکھ رہی ہے, واٹس ایپ پہ لگی ہوئی ہے, فیس بک پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو جب باپ اور ماں کا نہیں ہے تو میاں کا کہاں سے ہوگا؟ کیا خیال ہے میاں کا؟ کیونکہ اس کی تو ساری حرکتیں ان کو پتہ ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ابا کے بارے میں تو بھائی اچھے ہی ہوتے ہیں سب کے ابا. میاں کے تو ایک ایک حرکت بیوی کو کیا ہوتی ہے, تو اس کی عقیدت کہاں سے آئے گی دل میں؟ اسی طرح میاں صاحب حقوق ادا نہیں کر رہے, دوستوں کے ساتھ تو ہی ہا, گھر میں آتے ہی منہ پہ پورے 12 بجنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے. اب اس میں معاشرے کی اصلاح کہاں کہاں انسان کرے بیٹھ, بھائی یہ بھی ٹھیک کر لو, 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 یہ بھی یہاں بھی انسان کے بچے بن جاؤ, ایسا کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو. تو حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے آخرت کی فکر پیدا کر لو. بس کیا کر لو کہ بھائی جو بول رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, وہ لکھا جا رہا ہے اور اس کا ایک دن حساب بولتے کیوں نہیں بھائی, حساب دینا. فرمائے ساری چیزیں خود بخود سیٹنگ پہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے آخرت کی فکر, جو سارے سانپوں کو, جو دنیا کے سانپ اور برائیوں کے سانپ ہیں, ان کو ایک ہی نوالے میں کھا جائے گی. کیونکہ آپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی. جب فکر پیدا ہوگی تو پہلے یہ ہوگا کہ کون سی چیزیں ٹھیک ہیں ان کا پتہ چلا لوں, اور کون سی چیزیں غلط ہیں ان کا بھی پتہ چلا لوں. پھر اگلی فکر یہ ہوگی جو ٹھیک ہے وہ اختیار کر لو اور جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دو. یہ دو چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی. کیونکہ جن لوگوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کے حالات ہم نے دیکھے ہیں, وہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اتنے ٹھیک جتنے آپ اور ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بچے کی غلطی پہ جب غصہ آئے اپنے بچے کی, اس وقت اس کو سزا بولو بھائی نہ دو, کیونکہ اس میں اتنا جرم نہیں ہوگا جتنا غصے کی وجہ سے آپ اس کو سزا دو گے. اس کا بھی قیامت کے دن حساب. باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اولاد پہ ظلم کرے, ظلم کرے گا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا. بتاؤ جو اپنی اولاد کو غصے میں نہیں مار رہا کہ کہیں زیادتی نہ ہو جائے, جبکہ غلطی اولاد نے کی ہے, بلکہ وہ غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہا ہو, تو وہ آدمی بہنوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ بولو نا بھائی. وہ کیسے لوگوں کے کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے گا, وہ کیسے قتل کرے گا, وہ کیسے ظلم کرے گا؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا. فرماتے ہیں جب مجھے غصہ آتا تھا تو میں اپنے بچوں پہ سختی, جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر اپنے بیٹوں کو بلاتے تھے. کون بیٹے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب. پھر اللہ ایسی اولادیں بناتا ہے جب باپ ایسا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرماتے ہیں جب غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا پھر بلاتا تھا, اور ایک سوٹی ہاتھ میں ہوتی تھی, ہاں بھائی یہ کیا تھا, ٹڑک, اتنا پورا تمیز سے, جتنا غلطی ہے اس حساب سے سیٹنگ پہ بس لانا ہے تھوڑا سا. ہم پوری ونڈو ریموو کر دیتے ہیں بھائی, ریفریش کرنے سے کام چل رہا ہے, پورا کمپیوٹر ہی یعنی پہلے تو ونڈو اٹھا کے پھر بچہ ہی بھاگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پورا کمپیوٹر چینج کرنا پڑتا ہے. کوٹ رہے ہیں تسلی سے, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جن کو یہ فکر تھی کہ ہر بات کا لکھی جا رہی ہے اور ہر عمل بولو نا یار نوٹ کیے. ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا, اصلاحی تعلق تھا. جب اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی ہے, آخرت کا خوف, تو خود احساس ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں, جتنی بات نہیں ہوتی سزا زیادہ دیتا ہوں. خود سے آج کل کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے, اس کو عجائب گھر میں رکھ دو, اتنا نیک مذاق. کیونکہ آج کل تو الزامات لگتے ہیں, گواہوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ظالم ہے, پھر بھی شوہر ماننے کے لیے تیار. وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے, وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اگر غلط کہہ دیا تو یہ میری بے عزتی ہے, یہ مردانگی کے خلاف ہے.
یہ میری مردانگی کو چیلنج کیا جا رہا ہے, وہ یہ ایسا تکبر میں آ جاتا ہے. اگر آپ بولتے نا بھائی تم غلط ہو, تم ظلم کر رہے ہو زیادہ, تیش میں بولے آئندہ مفتی صاحب کے پاس کیس گیا نا, ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی بیوی نے میرے پاس کیس دائر کیا, دونوں کی باتیں میں نے سنی, مجھے اندازہ ہوا, تو بیوی کو دھمکی دی کہ آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو تجھے طلاق ہے. یہ ہو رہا ہے, نہیں آ رہی بات, کیا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں دیکھ لو. آئندہ مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو, کیونکہ مفتی صاحب تجھے خراب کر رہے ہیں مفتی صاحب گھر اجاڑ رہے ہیں, تمہیں گھر بسانے کی فکر ہوتی تو یوں کہتے رابطہ کیا تو طلاق ہے. طلاق کا لفظ استعمال کرنے والا ہے بھائی, وہ گھر تو خود اجاڑ رہا ہے تو. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی بھی میرے مشورے پہ ہی کی ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسے سمجھایا, ہمارے ہی بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہے تو عدل بہت کم ملے گا آپ کو لوگوں کی طبیعت میں, اعتدال بہت کم, کہ بھائی اپنے خلاف بھی سننے کے. میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, بچپن سے ایک بات ہم ان سے سنتے آئے تھے, جس نے حق بات سننے کا تحمل پیدا کر لیا اللہ اسے حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. چاہے چلنے کی نیت نہ بھی ہو نا, بس یہ ہو کہ میں اپنی برائی ٹھنڈے پیٹوں سن لوں, آرام سے سن لوں, جواب نہ دوں, بس یہ بول دوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا, میں غور کروں گا, اتنا بھی کافی ہے. تو دھمکیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. کوئی بھی اپنے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار, بولو بھائی نہیں. یہ سبھی کی حالت ہے, سب کی حالت ہے یہ. اس لیے یاد رکھو, زیادہ خوش قسمت وہ نہیں ہے جو دوسروں کی برائیاں بیان کر رہا ہے, سب سے خوش قسمت وہ ہے جو اپنی برائی سننے کے لیے تیار ہو. اس میں ظرف, میں بہت نالائق آدمی ہوں لیکن میں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی ہوئی ہے, بیان میں کوئی بات نظر آئے, کوئی آپ کو لگے یہ غلط ہے, کھلے دل سے آ کے مجھے بتائیں, اور مجھے بتاتے رہتے ہیں. ہمارے دوستوں سے پوچھ لو, یار مفتی صاحب آپ نے تو بہت بڑی پھینک دی, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے, کیا ہو گیا یار آپ نے یہ بولا, اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو میں ان کو ثبوت پیش کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو بولتا ہوں اچھا بھائی رجوع کا اعلان کر دوں گا. یار آپ نے یہ بولا, اس کا تو یہ نقصان ہوا ہے معاشرے میں. 10 سال سے معمول ہے الحمدللہ. لوگ ہاں اس آدمی کی بات نہیں سنتا جو خیر خواہ نہیں ہے, کیونکہ جو بدخواہ ہوتے ہیں ان کا مقصد طنز ہے, ان کا مقصد کیڑے نکالنا ہے, ان کا مقصد آپ کی اصلاح نہیں ہے. جو اصلاح کی نیت سے آئے گا, خیر خواہ بن کے آئے گا, ہمارے دل کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, چونکہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں. کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا, کوئی بھی پورا کامل نہیں ہوتا. عالم کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ سمجھ لے کہ ہم چما دیگرے نیز, میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. ہمارے بزرگ, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس دن دل میں یہ خیال آ گیا نا مجھ جیسا دیگرے نہیں ہے, دیگر فارسی کا لفظ ہے, مجھ جیسا کوئی نہیں ہے, تو فرمایا کہ یہ فارسی کی مثال اصل میں یوں ہے, ہم چما دیگرے نیست, تو اس کو یوں کر لیا کرو, ہم چما ڈنگرے نیست. ڈنگر پتہ ہے نا, وہ ڈنگر کہتے ہیں نا بے وقوف آدمی کو جس میں عقل نہ ہو. جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ہوں سب سے بڑا فنٹر, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, تو سمجھ لو تم ہو سب سے بڑے ڈنگر, سب سے بڑے گدھے پھر تم ہو.